الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ چند باتیں یہاں پر بطور نصیحت بتائی جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ان کو سن کر کے بیدار ہو جائے اور اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لے۔ اے میرے عزیزو، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا تستوی الحسنہ ولا سیئہ۔ اے بندو، نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ نیکی کا انجام اور ہے اور بدی کا انجام اور ہے۔ یہ نیکی اور بدی کا فرق دنیا میں نہیں، یہ فرق اس ظاہر وقت میں ہوگا جب جان نکلے گی اور نکلنے کا وقت آئے گا۔ دنیا میں تو کفار و منافقین، فسق و فجار اور بد کردار لوگ نیکوکاروں سے بہت آگے ہیں۔ الحاصل یہ کہ جب جان نکلے گی تو بندہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میں کس لیے پیدا کیا گیا تھا اور کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر کے آ رہا ہوں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ فَبَصِّرْكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدِ، یعنی اے بندے، اب تجھے سے پردے اٹھا لیے گئے ہیں، اب تیری نظر بڑی تیز ہے، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہرچے می بینی بگرداب جہاں، چوں حباب از چشم تو گردے نہاں، یعنی اے غافل انسان، جو کچھ تو اس جہان فانی میں دیکھ رہا ہے، یہ پانی کے بلبلے کی طرح تیری آنکھوں کے سامنے سے مٹ جائے گا۔ ناگے از گورد بر آیدے ای صدا، حسرتا او حسرتا او حسرتا، پھر تیری قبر سے آوازیں آئیں گی، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ام حسب الذین، یعنی وہ لوگ جو کریں گے برے کام، یعنی گناہ کے کام، وہ گمان کریں گے کہ ہم ان کو انہی کی طرح کر دیں جو ایماندار ہے، نیک کام کرتے ہیں۔ یہ بہت برا گمان ہے، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اے میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے، یقین جانو بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندوں کے ساتھ مہربانیاں، رحمتیں، شفقتیں ہیں، ان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا ہی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ پھر خصوصاً اپنے حبیب لبیب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ خاص ہی کرم و فضل فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اے محبوب، آپ اپنے ماننے والوں کو، ایمانداروں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ قیدی مرد اور عورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ ان میں ایک عورت تھی جس کا بچہ گم ہو گیا۔ اس شخص کی اس بچے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی رہی، اور جب اس کو وہ بچہ مل گیا تو اس نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اپنی چھاتیوں پر لالا اور دودھ پلایا۔ یہ منظر دیکھ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، یعنی اے لوگو، یعنی صحابہ کرام سے فرمایا، اے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں آگ میں کبھی ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا اللہ کی قسم کہ جب تک اس کا بس چلے یہ کبھی بھی اپنے بچوں کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ یہ سن کر رحمت للعالمین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یعنی جتنی شفقت اور محبت ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت فرماتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3056 کے اندر موجود ہے۔ اسی رؤوف الرحیم رب کریم جل جلالہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے واضح طور پر فرمایا، لا تستوی الحسنہ ولا سیئہ، اے بندو، نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیکی کا انجام اور ہے اور برے کام کا، بدی کا انجام اور ہے۔ لیکن اگر بندہ سب کچھ بھلا کر نفس و شیطان کا ہی پیروکار بن جائے تو کس کا قصور ہے؟ جیسے کہ حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے، جب وہ آگ روشن ہو جاتی ہے تو اس پر پتنگے اور دوسرے جانور جو آگ پر گرتے ہیں
انہوں نے آگ میں گرنا شروع کر دیا اور آدمی ان کو روکتا رہا، لیکن اس پر اور آتا جا رہا، آگ میں گرتے جا رہے۔ یوں ہی تم آگ میں گرتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے پیچھے ہٹاتا ہوں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ، مگر تم جان بوجھ کر آگ میں چھلانگے لگائے جاتے ہو۔ اس حدیث پاک کی مثال سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت نہیں چاہتی کہ اپنے بندوں کو، بالخصوص محبوب کے غلاموں کو دوزخ میں ڈالے، مگر اپنا بندہ خود ہی اگر جہنم میں جانے کا راستہ بنا رہا ہے تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے دوستو بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیاں، بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر بندہ بالکل ہی سرکش ہو جائے اور بالکل ہی شیطان کا پیروکار ہو کر نفسانی خواہشات میں مگن رہے، نماز تک نہ پڑھے، پھر اللہ فرماتا ان بطش ربک لشدید، فرمائے بندے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس پکڑ سے بچائے اور ہمیں ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔